احمد بن اسد الحفیظ صاحب، ان کا اگلا سوال ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی عمری ہیں ان سب کے سب کو بلا کر استثناء آپ غیر سلفی سمجھتے ہیں۔ کسی نے آپ کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی عمری ہیں ان سب کے سب کو بلا استثناء آپ غیر سلفی سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اتہام ہے، یہ اتہام ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا تھا، جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء اس سے منسلک رہے، خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر، تاسیس، اس کی جو نئی جدید تعمیر ہے اس میں بڑے تعاون اور بڑے پیمانے پر حصہ لیا، اور جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کے ہاں منہجی خلل ہے تو وہ الگ ہو گئے، 1 سال تک منسلک رہے، جس کا تذکرہ وہاں کے علماء نے بھی کر رکھا ہے۔ تو یہ کہنا میرے اوپر اتہام ہے کہ بلا استثناء میں سارے عمریوں کو غیر سلفی کہتا ہوں۔ بہت سے ہمارے عمری احباب ہیں جو منہج کو سمجھتے ہیں، سلفی ہیں، ان کے اندر سلفی غیرت ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ جامعہ دارالسلام کی انتظامی ڈھانچے کا ہے، موجودہ انتظامیہ کا ہے، کہ وہاں پر اخوانیوں اور جماعت اسلامی کے حاوی ہونے کے واقعات آئے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کتابیں طلبہ مطالعے میں رکھتے ہیں، وہاں چہار دیواری میں اور وہاں کے ماحول میں کوئی آدمی اپنے آپ کو کھل کر کے سلفی اہل الحدیث نہیں کہہ سکتا، جبکہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا غلبہ ہے، ان کے لوگوں کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے عمراء اور اس کے ذمہ داران وہاں کے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں، تفہیم القرآن جیسی کتاب وہاں تقسیم کی جاتی ہے، اور ایسے ہی طلبہ کو ان کی کتابیں پڑھنے سے کبھی روکا نہیں جاتا، ہر چیز کو سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ملاحظات ہیں یہ منہجی ملاحظات ہیں، اس سے تنازل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان چیزوں سے متاثر ہے تو جس حد تک متاثر ہے اس حد تک وہ سلفیت سے دور ہے، لیکن بہت سے احباب ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے منہج سلف کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت عطا فرما رکھی ہے۔